لوگوں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ یاد رکھو، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ جب عروج ملے نظریں نیچے رکھو اور اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مرد کا دل اور عورت کی زبان، یہ دونوں کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہو۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ ہمیشہ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ زمانے کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے عورت ترقی کر رہی ہے، فحاشی ویسے ویسے پھیل رہی ہے، اور گھروں کے مرد ظالم بن رہے ہیں اور باہر کے مرد ہمدرد بن رہے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زبان کسی بھی شخص کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب وقت دیتا ہے، اور وقت جو جواب دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اگر تم کسی انسان سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اس کو چاہتے ہو تو تمہاری محبت سچی ہے۔ جب اپنے لوگ اعتبار کو توڑتے ہیں پھر اکیلا اعتبار ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ ہمیشہ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو فلسفے، دلیلیں اور منت سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ موت تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ غلطی کو ماننے کے لیے بھی انسان کو ظرف چاہیے ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ 4 چیزیں اللہ کو نہایت ہی پسند ہے: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گناہگار انسان کی توبہ اور دولت مند انسان کی عاجزی۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر کی جانب نہیں دیکھتا۔ وہ تمہارا مستقبل جس کی وجہ سے تم پریشان رہتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ہو ہی نہیں۔ تم استغفار کی عادت اپنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو نیتوں کو ٹھیک کرو، نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے۔ سارے ملک کی تباہی 3 لوگوں کے بگڑنے سے ہوتی ہے: جب علماء بے عمل ہو جائیں، حکمران بے علم ہو جائیں اور جب فقراء بے توکل ہوں۔ وضو دنیا کا سب سے شاندار اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرو کیونکہ
दौलत तुमको बिस्तर तो दे सकती है मगर नींद नहीं। दौलत तुम्हें किताब तो दे सकती है मगर इल्म नहीं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। अगर अपनी बात की कदर करवानी है तो दो तरीके हैं, हमेशा बात दलील से करो और हमेशा तमीज़ से करो। सिर्फ जाए नमाज ऐसी जगह है जहाँ रो दिया जाए तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। इंसान के हालात बेहतर हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। जो मर्द तुमसे अपनी मजबूरियां छुपाए तो समझ जाना कि वो तुम पे मरता है मगर जाहिर नहीं करता। पता है कम ज़र्फ़ी की हद क्या है? किसी शरीफ लड़की को मोहब्बत में फंसाकर अपने जज्बात की तस्कीन के बाद मजबूरियां बताकर मुकर जाना।